اچھا جو آپ یہ 4 ڈپارٹمنٹس بتا رہے تھے، ان کے اوپر کوئی مزید کچھ چیز آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں علی بھائی، ایسا ہے کہ ان سمری ہم نے 3 باتیں کی ہیں. پہلی بات ہم نے یہ کی ہے کہ ہمارا پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے، سٹیپ وائز اگر چیز بیان کی جائے کسی مسجد کو اپروچ کرنے کے لیے، کہ ہم ان کی جو انتظامیہ ہوتی ہے اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں اپنا سسٹم، اور سسٹم اس انداز سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ لوگوں سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ وہ آلریڈی فنڈ کر رہے ہوتے ہیں بجلی کے بل اور یہ سارا کچھ، تو وہ کہتے ہیں اب تم کہہ رہے ہو یہ بھی کرنا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، ہم ایک الٹرنیٹیو لوگ کریٹ کریں گے جو یہ کام کریں گے، یعنی کہ نئے بندے ایڈ کروائیں جو پھر یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں. وہ آپ سے نہ آپ کی کرسی چھینیں گے، کچھ نہیں کرنا، آپ اپنی کرسی پہ بیٹھے رہیں. نتھنگ. اگر کریں گے تو آپ جو سزا دیں گے ہمیں وہ قبول ہے. تو اگر وہ مان جاتے ہیں دین وی لانچ آور سیلف. اور وہ لانچ کرنے کے اسٹیپ 2 ہوتا ہے کہ ہم 3 ماہ لگاتے ہیں کسی مسجد کے اندر میکسیمم. 1 مہینے کے اندر بھی اگر کریٹ ہو جاتا ہے الحمدللہ. وہ 3 ماہ ویکلی بنیادوں کے اوپر، جو 3 بنیادیں میں بتائی، ہوپ ہے اور فلسفہ ہے اور مواخات مدینہ کا تصور ہے، اس کی بنیاد کے اوپر لیکچرز کرتے ہیں 20-25 منٹس. اور وہ مقصد کیوں ہوتا ہے کہ وہاں سے ہمیں 4-5 لوگ مل جائیں جو کہیں کہ یار وی بلیو ان اٹ، ہمارا ایمان ہے اس تصور کے اوپر، لیٹس ڈو اٹ. تو اگر وہ کریٹ ہو جائے وی کنٹینیو، نہ ہو وی چینج دا مسجد. وائی؟ ٹائم نہیں ہے بھائی، ٹائم نہیں ہے. اب نخرے نہیں دیکھنے ہیں، ٹائم نہیں ہے. یو کنٹینیو جو کرنا ہے، جب کبھی ہو گیا تو بتا دینا. لیکن وہ 3 مہینے تک آپ پھر بھی اس کو ٹائم دیں گے؟ ٹائم دیتے ہیں ہم، 3 مہینے لگاتے ہیں. اچھا جب وہ لوگ کریٹ ہو جاتے ہیں، اب ان لوگوں کے ذریعے ہم 2 گروپس بناتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ لینے والا گروپ بناتے ہیں، ایک دینے والا گروپ بناتے ہیں. لیکن اب ایگزیکیوشن کے لیے کچھ لوگ چاہیے. اس ایگزیکیوشن کے لیے ہم اس یوتھ کو جو ہمارے ساتھ جڑتی ہے، ان کو ہم ٹرین کرنا شروع کرتے ہیں، اور ان کو بلیو پیدا کرنے کے لیے کہ اٹ کین ہیپن. یہ صرف ورڈز نہیں ہیں. تو ہمارے پاس آلریڈی ایک بلٹ ان سسٹم ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3. اس لیے ہر پروجیکٹ کے بھی اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 ہوتا ہے. تو میں کچھ نہیں کرتا اور نہ ہی میں نے کسی چیز کو ہاتھ لگانا ہے. یو نیڈ ٹو ڈو اٹ. میں صرف آپ کو گائیڈ کروں گا. وائی؟ سو دیٹ دے کین بلیو. اونرشپ آ جاتی ہے. ہاں، ایک تو ان کو اونرشپ بھی آتی ہے. اور مجھے کسی بھی مسجد میں، ابھی 8 مسجدوں میں ہمارا سسٹم چل رہا ہے، مجھے کوئی بھی نہیں جانتا، یعنی کہ ایز اے پبلک مجھے نہیں جانتی، یعنی کہ کام کون کر رہا ہے، وہ لڑکے کو جانتی ہے. اور یہی اس کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے، امپاورمنٹ ہے نا. اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آئی کین ڈو اٹ یار، مطلب میں یہ کر سکتا تھا اینڈ آئی ڈونٹ نو. وہی میں نے کہا نا، جنگ لڑو بھائی، میدان میں آؤ، یو لرن ایوری تھنگ. تو اب یہ جو یوتھ آتی ہے، سب سے پہلا ہم یہ ایک پروجیکٹ کرتے ہیں کہ یوتھ کو اٹینشن چاہیے، یوتھ کو توجہ چاہیے. اب جب ابو اس کو توجہ نہیں دے رہا، امی نہیں توجہ دے رہی نا کہ تو نے کھانا کھا لیا، کر لیا، وہ کر، اس کو لڑکی پوچھ لیتی ہے، وہ آپ کی چھوٹی سی پھنسی نکلی تھی وہ ٹھیک ہو گئی ہے، وہ آپ تھوڑا سا فیل کرتے ٹھیک ہو گیا. اب اس کو توجہ ملتی ہے، یار یہ تو میری کبھی ماں نے نہیں پوچھا، تو یہ تو یہ پوچھ رہی ہے، تو وہ ظاہر بات اس سے انوالو، توجہ ملتی ہے. یہ جو ون ویلنگ کرتے ہیں توجہ کے لیے کرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے بال بنا توجہ کے لیے کرتے ہیں. تو اب ایک سیشن ہوتا ہے، سارے اس میں ہوتا ہے، جنرل سیشن ہوتا ہے مسجد میں، ایک یوتھ کا ہونا چاہیے سیپریٹ ایکسکلوسیو، جہاں پہ یوتھ کو امپاورڈ ہو کے صرف یہ ہم ہیں، نو باڈی از الاؤڈ ان اٹ. لیکن ان کا ظاہر بات ہے وہ سیٹ اپ ویسے ہی بناتے ہیں جیسے یونیورسٹیز میں ہوتا ہے. چیئر شیئر لگاتے ہیں، ریفریشمنٹس لگاتے ہیں، پیچھے بوفے سا تھوڑا سا کر دیتے ہیں، بورڈ لگاتے ہیں، پروجیکٹر لگاتے ہیں، ششکے پورے کرتے ہیں ان کے یوتھ کے، تاکہ یوتھ کو لگے اوکے اب یہ تھوڑا پھر انٹریکٹیو کرتے ہیں. ہم بھی امپورٹنٹ ہے نا، انٹریکٹیو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. پھر وہ یوتھ سیشنز ایک ایگل کلب کے نام سے وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایگل کلب سے نام دینے کا مقصد ہے تاکہ ان کو لگے کہ ہم ایکسکلوسیو ہو گئے، ہم ایکسکلوسیو. اقبال نے نام دیا سر ایگل، تو اقبال نے شاہین کہہ دیا، تو ہمیں تو اس کے ٹیگ لائن ہوتے لیٹس فلائی ود ویژن. تو اب وہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ادھر سے والنٹیئرز کریٹ کرنا. اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے، ایک تو یوتھ جڑ جاتی ہے وہاں پہ، اور دوسرا وہاں سے والنٹیئرز کریٹ کرنا جو ہمارے یہ پروجیکٹس کریں. اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یوتھ کو ٹرین کیسے کرتے ہیں، وہ پروجیکٹس ہیں. پروجیکٹ ساری ٹریننگ کرا دیتے ہیں، مطلب ان کو لائیو آپ وہ کہتے ہیں نا تیراکی سکھانی ہے تو سمندیپ میں پھینک دو. اب جو گرتے ہیں نا سر، اب وہ کام نہیں کرتے، جو اب وقت پہ آنا ہے نہیں تو کام نہیں ہوگا، ٹائم مینجمنٹ آنے لگ جاتی ہے. آپ مثال کے طور پر آپ نے کام شروع کیا، لیکن آپ کی امی جو ہے کہ ابو کہتے ہیں یہ کیا بکواس ہے، یہ کس کا انٹینشن میں لگ گئے تم، پہلے پڑھو. یہ پارٹ ٹائم چیز ہوتی ہے. نو یو نیڈ ٹو کنوینس دیم. آپ کو کمیونیکیشن اچھی آنی چاہیے، آپ کے پاس دلائل اچھے ہونے چاہیے. تو پھر غصہ نہیں کرنا ہے، یو نیڈ ٹو کام ڈاؤن. تو یہ ساری اسکلز میدان سکھا دیتا ہے آپ کو. پھر کچھ جگہوں کے اوپر آپ کو صبر کرنا ہوتا ہے، آپ کی ٹیم آپ کا ساتھ ہی نہیں دیتی ہے، آپ وہ بلائی جا رہے ہو کوئی آتا ہی نہیں ہے. تو یہ ان چیزوں سے پھر ہمارا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. جو یہ 4 لوگ ہم سے جڑتے ہیں ان کا ایک چارٹ ہے، ان کی پرسنل ویژننگ ہوتی ہے. مثلا مائنڈ باڈی سول ریلیشن شپس، اس کے لیے ہم ان کو باقاعدہ نمبرڈ کرتے ہیں. نمبرز ہوتے ہیں ان 4 چیزوں کے. مثلا ہمارے بندے نے تہجد ضرور پڑھنی ہے، اشراق ضرور پڑھنا ہے، ڈیلی قرآن ضرور پڑھنا ہے، اذکار کرنے ہیں، ایک بک شروع کرنی ہے، رشتہ داروں کو کم از کم ویکلی بنیاد پہ کوئی ایک رشتہ دار کو کال کرنی ہے،
ٹھیک ہے, یعنی کچھ ورکس ہوتے ہیں وہ کرے, پھر اس کے نمبرڈ ہوتے ہیں. اگر 90% سے وہ کراس کرتا ہے منتھلی بنیادوں پہ, تو یہ ہم کہتے ہیں بندہ تیار ہے. اگر وہ 90 سے نیچے ہوتا ہے, ہی آلسو نوز کہ میں ابھی اس طرح ریڈی نہیں ہوں, میں اس طرح تیار نہیں ہوں. تو ہمارے کم از کم 7-8 لوگ اس بنیادوں کے اوپر کم از کم تیار ہوئے ابھی تک 3 سالوں میں. 7-8 لوگ ہیں جن کی یہ جو پرسنل بنیادوں کے اوپر, دیکھیں نا, میرا سسٹم میرا فائدہ نہیں کر رہا ہے. ایبسلیوٹلی. تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ نہیں, مجھے بلیو نہیں آئے گا کسی کا فائدہ ہی کر سکتا. اگر میرے سسٹم نے مجھے چینج کر دیا نا, یار میرے کچھ ایشوز تھے پرسنل, تو اس سسٹم نے میرے وہ ایشوز سالو کیے. یعنی اس مسجد نے سب سے پہلے آپ کے ایشوز سالو کیے, پھر آپ کو بلیو آئے گا یار میرے ہو گئے نا تو تیرے بھی ہو جائیں گے. بالکل. اگر بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزادی محسوس ہوئی ہے نا اوریجنل, تبھی انہوں نے کہا, تبھی وہ پوری دنیا میں پھیلے ہیں, سیدنا بلال بنے ہیں. اگر بلال خود آزادی فیل نہیں کر رہا سر, وہ کبھی کسی کو کروا نہیں سکتا. تو سسٹم سب سے پہلے آپ کو چینج کرتا ہے. ایبسلیوٹلی. اگر آپ کو چینج نہیں کر پا رہا, اٹ ول ناٹ چینج اینی باڈی, کیونکہ وہ اندر سے نہیں نکلے گی. میں نا, ہم جب NLP پڑھاتا ہوں نا, تو ہمارے جو NLP کا جو پہلا پریمس ہے نا, وہ یہ ہے کہ دا فرسٹ پرسن یو نیڈ ٹو اپلائی آل یور NLP از آن یو. سیکنڈ فیملی. آپ دیکھ لیں اسلام کا کیا کانسیپٹ, پہلے خود بدلو گے, ٹھیک ہے. وہ لیکن آپ نے بھی بڑی زبردست بات کی, وہ مجھے انشاء بڑے میرے فیوریٹ شاعروں میں سے ہیں, ان کا مجھے وہ شعر اس پہ یاد آ گیا کہ ہم ان کو جب تیراکی سکھانی ہے اندر ڈالتے ہیں تو کھیلنے دیں انہیں عشق کی بازی, کھیلیں گے تو سیکھیں گے, اب کیس کی یا فرحات کی خاطر کھولیں کیا اسکول میاں. کہ یار جب ڈلیں گے نا, اور یہ یوتھ ہماری, وہ ایک پہلا تھا نا, یوتھ از وہ گولڈ. میں کہتا ہوں یوتھ گولڈ نہیں ہے, یوتھ پلیٹنم, ٹائٹینیم, پتہ نہیں کیا ہے اس کو نام آپ دینا چاہیں, وہ ہیں. یہ اتنے ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہیں, اتنے یہ تھاٹ پرووکنگ را مٹیریل ہے نا, لیکن ان کو نہیں پتا اس کا میں نے گاڑی بنانی ہے, اس کا میں نے جہاز بنانا ہے, اس کا میں نے بنانا, را ہے. ایگزیکٹلی. اس لیے میں ایک سینٹنس ہے بڑا کمال ہے واللہ العظیم, یعنی کہ وہ نا علم کی دنیا کے اندر, اویئرنیس کی دنیا کے اندر اس فائنل ورڈ ہے. شیخ یاور بیگ ہیں, وہ بھی ویژننگ کرواتے ہیں, لیڈرشپ پروگرامز کرواتے ہیں, اسٹینڈرڈ بیریئر اکیڈمی ہے ان کی, انڈیا کے ہیں وہ بھی لیڈر. اصل میں جس طرح یہ شیخ آیتم اللہ داد تھے, آپ کہہ لیں انڈیا میں وہ ایک یاور بیگ ہے ماشاءاللہ. ان کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ میسڈ اپ ڈیٹا از انفارمیشن, پیوریفائڈ انفارمیشن از نالج, knowledge which is applied where it belongs is wisdom, applied wisdom is power, and we need power to change the world. ویری گڈ. آپ سرکار سمجھ رہے ہیں. تو ہماری یوتھ کے پاس انفارمیشن بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر جوید اقبال صاحب کہتے ہیں نا, ہماری یوتھ کے پاس انفارمیشن ہے, ان کو لگتا ہے مطلب the biggest desert is Sahara desert, so what. ایگزیکٹلی. تو what will you do with that? تو biggest mammal is whale, تو کیا ہوا, یا گوچی ایسا ہوتا ہے, ورساچی ایسا, سو واٹ مین, اس سے تیری لائف کا کیا فائدہ ہے. ایگزیکٹلی. یہ انفارمیشن ہے, یعنی کہ یہ ایج آف انفارمیشن ہے, ایج آف نالج نہیں ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. یعنی دنیا مریخ پہ پہنچ گئی ہے, اس کو جیلسی مٹانی نہیں آتی. امیجن, یعنی کہ اپنے اندر کا حسد نہیں مٹانا آ رہا. یہ بش جو ہے, اس کا تزکیہ نفس نہیں ہوا تھا, 10 لاکھ بچے مار دیے, اینڈ پہ کہتا سوری. 10 لاکھ صرف اس کے کیا تزکیہ نہیں, پاور تو ہے, لیکن پاور کے ساتھ ہدایت نہیں ہے. ہدایت ہوتی تو یہ ایک ہی بش کافی تھا پوری دنیا بدلنے کے لیے. آف کورس. ہدایت نہیں ہے تو ایک ہی کافی ہے برباد کرنے کے لیے, کیونکہ اندر برباد ہے, اندر برباد ہے. تو اس لیے انفارمیشن کی دنیا ہے, دس از ٹرو. تو وہ جو آپ کی بات ہے کہ یوتھ کے پاس انفارمیشن بہت زیادہ ہے, اس لیے ان کو ٹرین کرنا آسان ہے. تو پہلے بس مسئلہ کیا ہوتا تھا, آپ کو پہلے انفارمیشن بھی دینی پڑتی تھی. ایگزیکٹلی. اب پھر اس کو پیریفائی کرنا پڑتا تھا. اب طاغوتوں نے آپ کی زندگی میں یہ کام آسان کر دیا. انفو بہت ہے, انفو کو دے دیا. اچھا یہ ٹینشن والی بات ہے, کیونکہ اب انفو اتنی زیادہ ہے, دے ڈونٹ نو واٹ ٹو چوز. اس کو ڈپریشن بھی کہتے ہیں, کیونکہ لٹک جانے کا نام ڈپریشن ہے. لٹک گیا بندہ, اب اس کو پتا نہیں, وہ فائٹ فلائٹ والا جو کانسیپٹ ہے, اب نہ اس کو پتا ہے کہ میں نے ان ساروں کا کرنا کیا ہے, وہ فریز میں چلا گیا. بس نہ وہ فائٹ کر رہا ہے نہ فلائٹ کر رہا ہے, فریز ہو گیا. اس کو ڈپریشن کہتے ہیں. وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار منجمد ہو گیا, فریز ہو گیا, جم گیا. اور یہ اتنا بڑا ایشو ہے جو فروزن, جو میں کہتا تھا نا, اصل میں فروزن ہی ہے نا, ملک کے ساتھ فروزن ہی تو ہے. ہر چیز فروزن ہے سر. میں یہ کہتا ہوں ہماری عقل فروزن ہو چکی ہے. میں اس کے اوپر اتنی زیادہ, میرے پاس جب سیشن کے لوگ آتے ہیں نا, میں 2 باتیں انہیں کہتا ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں یار مجھے ایک بات بتاؤ, پہلے تو رونا شروع کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں یار رو لو. اگر رونے سے مسئلہ حل ہوتا ہے نا, ٹھیک, اتنا رونا کہ میرا یہ کمرہ پانی سے بھر جائے, مسئلہ حل کرنے سے ہوتا ہے. سو لیٹس ڈسکس. اور سر میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, کچھ لوگ کہتے ہیں جواد بھائی ٹھیک ہے, ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, آپ نے پہلا اسٹیپ بھی بتا دیا, بٹ کیسے شروع کریں. میں کہتا ہوں سیکریٹ ٹو اسٹارٹ از ٹو اسٹارٹ. بس کچھ کر دو, کہیں سے بھی کر دو.